को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म, पीटीआई का लॉन्ग मार्च, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कारकुनान को 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा, मुझे पता है रावलपिंडी में मेरी जान को खतरा है। 26 नवंबर को कारकुन रावलपिंडी पहुंचे, मैं वहां खुद मार्च की क़यादत करूंगा। घर बैठने से आज़ादी नहीं मिलती, सबको पहुंचना होगा। पार्टी अरकान को भी तैयारी की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ तैनाती, सदर ने गड़बड़ की कोशिश की तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजीर आजम जो भी आर्मी चीफ तैनात करें हम उनका साथ देंगे। लॉन्ग मार्च का इन्हीं तारीख में ऐलान का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनासिब बनाना है। गुज़श्ता 4 साल में खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया। पीटीआई चेयरमैन ने गैर जमहूरी कुव्वतों के कंधों पर सियासत की। साबिक वजीर आजम के फैसले की वजह से इतना नुकसान पहुँचाया गया कि मुल्क डिफॉल्ट के खतरे में है। नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया, कहा 29 नवंबर को तकरीब भी होगी। 5 सीनियर जनरल्स में से एक आर्मी चीफ तैनात होगा। इसहाक डार और सदर की मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती पर इत्तेफाक पैदा किया गया। मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। एक तैनाती सब पर भारी, गलत फैसला इंतशार बर्पा कर सकता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, आइंदा 10 रोज कौम और मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए हैं जो वक्त आने पर दोबारा बहाल हो जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को रिलीफ, अवाम को तकलीफ में डाल दिया है। मुल्क की मुआशरत के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले बाज रहें, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान की खातिर सियासी मुखालफत से अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुझे पता है कि रावलपिंडी में मेरी जान को खतरा है। 26 नवंबर को कारकुन रावलपिंडी पहुंचे, मैं वहां खुद मार्च की क़यादत करूंगा। वो जो आबिद बॉक्सर है उसने टीवी के आया, वो जो वाला था, कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए। कोई हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसते लोगों के घरों में। और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम उनका साथ देंगे। लॉन्ग मार्च का इन्हीं तारीख में ऐलान का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनासिब बनाना है। अगर सदर ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इन्हें नताइज भी भुगतना पड़ेंगे।
عمران خان کو ملک پر مسلط کیا گیا. گزشتہ 4 سال میں خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا. اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے, پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. جو اس وقت خان صاحب کا ہے, جس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے, اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے. خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے. اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں, یہ بہت ہی اہم بات ہے. ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے, جمہوریت کی ترقی ہونا ہے, تو ہر ادارہ نے اپنے کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں, کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے لابیز ہیں, ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا ختم ہو جاتا ہے, ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے, ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت, ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے. اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے, تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹیج کیا جائے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنا ہے, خان صاحب نے اس کو سیبوٹیج کرنا ہے. اس لیے خان صاحب. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل 20 سے شروع ہوگا. خواجہ آصف نے واضح طور پر کہا کہ 29 نومبر کو تقریب بھی ہوگی. 5 سینئر جنرلز میں سے ایک آرمی چیف تعینات ہوگا. تعیناتی پر کوئی اختلاف نہیں. اسحاق ڈار نے صدر مملکت سے ملاقات میں آرمی چیف کی تعیناتی پر بات کی. عمران خان نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. خواجہ آصف بولے منگل یا بدھ تک نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا. جو بھی نام ہوا اس پر سیاسی اور عسکری قیادت کا مکمل اتفاق ہوگا. جو نام آئیں گے ان پر اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ایک تعیناتی سب پر بھاری ہو گئی ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ آئندہ 10 روز قوم اور ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے. صحیح فیصلہ ملک کو صحیح سمت میں لے جائے گا اور غلط فیصلہ انتشار برپا کر سکتا ہے. شیخ رشید نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ تباہ حال معیشت مزید سنگین ہو سکتی ہے. ہر حکومت شوگر ملز مالکان مافیا کے زیر اثر ہوتی ہے. زیادہ شوگر ملیں سیاست دانوں کی ہیں جو وزارتوں میں بھی ہوتے ہیں, جس کی سزا عوام اور کسان بھگتتے ہیں. سابق وفاقی وزیر نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک تعیناتی سب پر بھاری ہے. موجودہ حکومت نے صرف اپنے کیسز ختم کروائے ہیں جو وقت آنے پر دوبارہ بحال ہو جائیں گے. شیخ رشید کا مزید کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی 30% بڑھ گئی ہے. لوگ بجلی اور گیس کے بل دے نہیں سکتے. خود ریلیف اور لوگوں کو تکلیف دی ہے. 7 ماہ میں 77 وزراء کی حکومت نہ عوام میں جا سکتی ہے نہ مسائل حل کر سکتی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انتباہی انداز میں کہا ہے کہ ملکی معیشت کے خلاف افواہیں پھیلانے والے باز رہیں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. پاکستان کی خاطر سیاسی مخالفت سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان سکوک بانڈز کی ادائیگی نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ وقت پر تمام ادائیگیاں کی جائیں گی. پاکستان سکوک بانڈز کے حوالے سے اپنی ادائیگی کر سکتا ہے. پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے.
تو اس حوالے سے ایک بار بنا دی کہ جی یہ پہلے اتنے % تھا اور اب 75% رسک ہو گیا ہے. خدا کے لیے یہ تماشے بند کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے. پاکستان آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, 23 کروڑ عوام کا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ بھی میرے نزدیک بالکل ریلیونٹ ہے. وہ ایک اسپیکولیٹو قسم کی اگر کسی نے کو کیلکولیشن کر کے تو ڈال دی, اور پھر جو لوگ ذمہ دار پوزیشنز میں ہیں اس ملک میں, اور پھر وہ اس کے سہارا لے کر اس نیوز کا اور اس کو پھر پھیلائیں اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ یہ بے پناہ زیادتی ہے. تیسری جو پچھلے 2-4 دن میں پھر افواہ پھیلائی گئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی بس آنے والے 2-4 دن بڑی کمی ہو جائے گی, بالکل ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ریزروز پورے جتنے ہونے چاہیے ملک میں وہ موجود ہیں. کسی قسم کو یعنی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اور ان چیزوں کی جو افواہیں ہیں اس کو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس کو مہربانی کر کے اس کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ یہ بغیر کسی وجہ کے یہ ایک لوگوں کو جو عام عوام ہیں, جو لوگ ہیں, جو میں جیسے کہا کہ جو مالیاتی ادارے ہیں اور بالخصوص جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی کوئریز بھیجتے ہیں, وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ایک نیوز چل رہی ہے, یہ آپ کے افواہ ہے, کو واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو بغیر وجہ کے وقت اس کے اوپر ضائع ہوتا ہے. چوتھی بات میں یہ عرض کروں کہ بات ہو رہی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت پیک پہ چلا گیا ہے, وہ مینیجیبل نہیں ہے, اس سال جو ہے وہ پتہ نہیں آسمان پہ پہنچ جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ بالکل ایک کڑی نظر ہے, اور اس کو بہترین پروفیشنل طریقے کے ساتھ قومی مفاد میں دیکھا بھی جا رہا ہے, اس کو اوورسی بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کو مینج بھی کیا جا رہا ہے. تو سپٹمبر کے مہینے میں یہ کوئی $316 ملین پہ آ چکا ہے. اکتوبر میں بھی قریباً یہ $400 ملین سے کم ایکسپیکٹڈ ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا تو یہ کوئی 5-6 بلین سال کا, جو کہ پروجیکٹڈ کم از کم 12 بلین تھا, تو اس کو بھی مینج الحمدللہ کیا جا رہا ہے. تو میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اپیل ہے, سب پاکستانی ہم ہیں اور ہمارا پہلا فرض جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اس کے بعد کوئی پولیٹیکل افیلیشن آتی ہے یا کسی لیڈر کے ساتھ اپنی ایسوسیشن آتی ہے, پاکستان کمز فرسٹ. تو پاکستان کی خاطر پلیز ایسے معیشت کے حوالے سے کم از کم آپ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر مہربانی کر کے جو بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. زمان پاک میں میڈیا سے گفتگو میں حماد اظہر نے کہا کہ ابھی اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی. تعجب کی بات ہے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے اور کوئی روڈ میپ نہیں دیتا. حماد اظہر نے کہا کہ اسحاق ڈار نے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی. کاروبار ڈوب رہے ہیں, گاڑیاں بنانے والے کارخانے بند ہو رہے ہیں, ٹیکسٹائل سمیت دیگر صنعتیں ڈوب رہی ہیں, مہنگائی کی شرح بڑھ چکی ہے اور حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کو اس وقت نئے انتخابات کی ضرورت ہے. ملک کو 5 سال کے لیے مضبوط حکومت کے حوالے نہ کیا گیا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. ہمارے دور میں تو ٹاک شوز ہوتے تھے لیکن اب سب خاموش ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو اربوں کما سکتے تھے انہیں گھڑی چوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں ملک کے حالات پر بات کرنی چاہیے. میڈیا پر معاشی تباہی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. وفاقی پولیس نے لانگ مارچ کے شرکاء سے غیر روایتی طریقوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لانگ مارچ کی اسلام آباد میں انٹری روکنے کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے. پولیس کا مظاہرین سے غیر روایتی طریقوں سے نمٹنے کا فیصلہ. اس سلسلے میں سیکیورٹی اہلکاروں کو 567 آنسو گیس گنز اور 50,000 سے زائد شیل فراہم کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 500 ربر بلٹ گنز، 37,300 کارتوس، 17 پیپر گن اور 11,000 پیپر بال بھی اہلکاروں کے حوالے کیے گئے ہیں. مظاہرین کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے ٹیموں کو سپرے پینٹ بھی دیا گیا ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز اور سندھ پولیس کے اہلکار بھی تیار ہیں.
اسلام آباد پولیس کے علاوہ 5000 رینجرز اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ سندھ پولیس کے 500 اہلکار بھی اسلام آباد پولیس کی معاونت کریں گے۔ 4700 FC اہلکار بھی اسلام آباد میں مختلف مقامات پر تعینات ہوں گے۔ افسران سمیت اسلام آباد پولیس کے 3000 اہلکار ایک شفٹ میں ڈیوٹی کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج کی اجازت مل گئی۔ انتظامیہ نے علی نواز ایوان کی درخواست پر اجازت دے دی۔ اجازت نامے میں 35 شرائط جاری کی گئی ہیں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس میں انتظامیہ نے 35 شرائط رکھی ہیں۔ معاہدے کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ریلی کے مقررین کسی شخصیت یا ادارے کے خلاف نفرت انگیز گفتگو نہیں کریں گے۔ کسی جماعت کا جھنڈا نظر آتش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال مروجہ قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ ریلی کے منتظمین شرکاء کی چیکنگ اور اندرونی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ کسی خطرے کی صورت میں ریلی کے منتظمین انتظامیہ کو معلومات فراہم کرے گی۔ میونسپل کارپوریشن کے قواعد و ضوابط پر بھی عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستانی اقدار کی بھی پاسداری کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور احتجاج کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی، جس میں تجویز دی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کے نقصان کے پیش نظر تحریک انصاف سے مالی ضمانت لی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تفصیلی رپورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو لاحق خطرات سے متعلق تھریٹ الرٹس بھی شامل کی گئی ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی 25 مئی کو بھی اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ اسی سلسلے میں علی امین گنڈا پور اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے وزیر داخلہ کو جان کی دھمکی بھی دی۔ ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں کارکنوں کو گلیلیں دی جا رہی ہیں، جبکہ شیخ رشید اور فیصل وافدہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا۔ خود چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ مسلح ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ اجتماع کی اجازت جمہوری حق کے طور پر دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ یہ بھی قرار دے چکی ہے کہ اجتماع قانونی حکومت کو ختم کرانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ احتجاج سے ڈپلومیٹک موومنٹ بھی بند ہو جاتی ہے۔ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ ایئرپورٹ تک جانے والے راستوں پر وفاقی ایجنسیز کو اختیار دیا جائے۔ سستا تیل اور گیس خریدنے کے لیے پاکستان کا روس سے باضابطہ رابطہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق روس کے ساتھ وزارت خارجہ اور وزارت پیٹرولیم کی سطح پر خط و کتابت کا آغاز ہو گیا۔ روس کو بتایا ہے کہ تیل اور گیس کی خریداری میں دلچسپی ہے، خریداری کی شرط ہے کہ ہم پر پابندیاں نہ لگیں۔ اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ دعوت ملنے پر پاکستانی وفد روس کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس سے تیل اور گیس کی خریداری قومی مفاد میں کی جائے گی۔ پاکستان تیل اور گیس کی خریداری میں کسی گلوبل ٹریٹی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ توشہ خانہ سے چوریاں سامنے آ چکی ہیں۔ پنجاب حکومت جاری تماشے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما اسما بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے اس گارڈ کو کیوں حراست میں لیا جس نے گولی چلائی۔ موسم کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ لانگ مارچ میں موسم کو اوپر سے گولی لگی۔ آدمی نے جو اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ثاقب نثار کی مہربانی کی وجہ سے کہتا تھا، اور اب ڈرامہ اور پلاٹ پھر وہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی وہی سٹوری ہے جو سٹوری بنی گالا کے فیک این او سی کے ساتھ چلائی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ منی ٹریل آئی تھی جمائمہ خان سے وایا راشد خان عمران خان کو، وہ مان لی گئی، اور فیک این او سی جو ہے وہ جمع کرایا گیا اس کی اجازت کے لیے، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ غیر قانونی ڈکلیئر کیا، اور صرف 12 لاکھ روپے پہ 300 کنال کا بنی گالا ریگولرائز ہو گیا۔ اب بالکل اسی کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 2 یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ گھڑی جو ہے وہ فرا بی بی کو دے کے جو ہے وہ دبئی میں بکوائی گئی، اور یہاں پر ایڈوانس میں فیک ایک لیٹر لے لیا گیا ایک چھوٹے سے دکاندار سے، جس نے جو ہے وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر اس نے لکھ کے دے دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، سبزی والا بھی کیا کرتا ہے، سبزی والا کہتا ہے 1 کلو پیاز جو ہے وہ 80 روپے چلے، وہ کہے گا، اور جو ہے وہ کتنے اس نے لیے وہ ساتھ آگے قیمت لگاتا ہے۔
اس آدمی نے جو رسید بنا کے دی ہے وہ اس سے زیادہ مزے کا خیز بات نہیں ہو سکتی. آج کمپیوٹر کے دور میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک فیک جو رسید ہے اس کو بزے دے کے آپ مان لیں جی کہ عمران خان نے اس کو بیچا تھا. پھر 2 نمبری کیا ہے کہ اسی دن اس کی پیمنٹ ہوتی ہے, توشہ خانہ میں 2 کروڑ روپیہ جمع کرایا جاتا ہے. ہاں یہ بھی عجیب بات ہے جو میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. 10 کروڑ روپیہ توشہ خانہ میں اس گھڑی سیٹ کی قیمت لگائی جاتی ہے. ہاں یہ گھڑی صرف ہوتی ہے, گھڑی نہیں ہے. اس گھڑی کے ساتھ 1460 ہیرے لگا ہوا ایک پین ہے, 7.5 کیرٹ کی ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے اور 2.5 کیرٹ کے 2 کف لنگز ہیں. سو یہ ایک پورا بڑا سیٹ ہے جس کو عمران خان صاحب نے جس کی قیمت 10 کروڑ روپیہ لگوائی, اور اس 10 کروڑ روپے کی قیمت میں 200-250 روپے کا جو ہے وہ ہیرا عمران خان کو پڑا. قسمت والے ہیں بھائی, مطلب ان کو ہیرے بھی 200-250 روپے میں مل جاتے ہیں. اچھا قیمت لگائی ہے 10 کروڑ لیکن عمران خان نے اس کو 5 کروڑ میں بیچ دیا. اس سے آپ کو کچھ مماثلت نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ایک کوئی آتے نا جب پھر رہے ہوتے ہیں قالین لے کے لوگ, یا وہ تو وہ قالین کی قیمت شروع کرتے ہیں جی 10,000 روپے سے, اس کے بعد 100 روپے میں دے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ چور بازاری میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب کسی نے چوری کی ہو نا تو چور بازار میں جا کے, ہر جگہ پر چور بازار ہوتے ہیں جہاں پر چوری کیے ہوئے موبائل بکتے ہیں, جہاں چوری کی ہوئی گھڑیاں بکتی ہیں, جہاں چوری کی ہوئی چیزیں بکتے ہیں, تو وہ ایسی بیچی جاتی ہیں کہ اس کی قیمت لگتی ہے 10 کروڑ لیکن وہ فٹافٹ چور کو چونکہ جلدی ہوتی ہے تو وہ اس کو 5 کروڑ میں بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. میں تو وزیر اعظم پاکستان سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. فراگوگی, شہزاد اکبر سمیت تمام کرداروں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نیب ذرائع کے مطابق گھڑی کی خرید کے دعوے دار عمر فاروق کو بھی بیان قلم بند کرانے کے لیے بلایا جائے گا. گھڑی کی مارکیٹ ویلیو اور خزانے میں جمع رقم کا بھی موازنہ ہوگا. نیب عمران خان کے خلاف مبینہ کرپٹ پریکٹس پر چھان بین کر رہا ہے. نیب توشہ خانہ سیکشن سے تمام ریکارڈ بھی حاصل کر چکا ہے. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناءاللہ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت لاہور کی انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں ہوئی, جس میں رانا ثناءاللہ کے وکیل فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا ہے. عدالت رانا ثناءاللہ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناءاللہ کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی آئندہ سماعت 26 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے الزام میں فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی گئی. تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی. گزشتہ سماعت پر شہباز گل اور دیگر ملزمان میں نقول تقسیم کی گئی تھیں. پنجاب بھر میں سی ٹی ڈی کی مختلف کارروائیوں میں کالعدم تنظیموں سے وابستہ 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں زاہد خان, عبداللہ, نعمان اکرم, صدیق احسن اور شعیب شامل ہیں. گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد, اسلحہ اور ممنوع لٹریچر برآمد ہوا ہے. آپریشن کے دوران 29 مشتبہ افراد سے تفتیش کی گئی. سی ٹی ڈی کے ترجمان کے مطابق ملزمان کے خلاف 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں. 7 دن کے دوران 461 کمبائن آپریشن کیے گئے. آپریشن کے دوران 21,000 افراد کی چیکنگ کی گئی, جبکہ 55 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا. پنجاب حکومت نے گنے کی امدادی قیمت 300 روپے فی من مقرر کر دی. شوگر ملیں بھی 25 نومبر سے کرشنگ شروع کرنے کی پابند ہوں گی. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کابینہ نے فیصلوں کی منظوری دے دی. سیاست کی لڑائی میں ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچنے لگی. شوگر انڈسٹری اس کی تازہ مثال ہے, جو حکمرانوں کی عدم توجیہی کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہے. شوگر انڈسٹری نے حکومت سے اپیل کی تھی کہ اس کے پاس 10 لاکھ ٹن اضافی شوگر موجود ہے, جسے برآمد کرنے کی اجازت دی جائے. اضافی شوگر کی برآمد سے جہاں ملک کو $1 ارب کا زر مبادلہ حاصل ہوگا, وہیں گنے کی فوری کرشنگ کا آغاز بھی ممکن ہوگا. دوسری جانب پنجاب حکومت نے گنے کی 300 روپے فی من امدادی قیمت مقرر کر دی ہے
اور شوگر ملز کو ہدایت کی ہے کہ وہ 25 نومبر تک کرشنگ کا آغاز کریں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ راوی روڈ پولیس نے نقب زنی کی واردات میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں افتخار ولایت اور ندیم شامل ہیں۔ ایس پی سی ٹی انویسٹیگیشن کے مطابق واردات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مدعی مقدمے کا اپنا ہی سگا بھائی تھا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں وسیم صابر کی رپورٹ۔ لاہور راوی روڈ کے علاقہ میں نقب زنی کی واردات کا ڈراپ سین۔ پولیس نے 2 گھنٹوں میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں افتخار، ندیم اور ولایت شامل ہے، جبکہ ایس پی سی ٹی انویسٹیگیشن عثمان ٹیپو نے اپنے آفس میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نقب زنی کی واردات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مدعی مقدمہ کا سگا بھائی ہے۔ کل ہی ایک نقب زنی کا کیس ہوتا ہے راوی روڈ فروٹ منڈی میں۔ امپورٹنٹ کیس اس لیے ہے کہ وہ 1.5 کروڑ روپے کی نقب زنی ہوتی ہے، تو بگ اماؤنٹ، تو اٹ واز امپورٹنٹ کیس فار اس۔ ہم نے کل ہی اس کے اوپر آپریشنز ڈویژن ایس ایچ او نے، انچارج انویسٹیگیشن نے، ڈی ایس پی نے، وی آل ورکڈ ایز اے ٹیم۔ اور اس میں قابل جو تعریف بات وہ یہ ہے کہ ہم نے ود ان 12 آورس اس کیس کو پورا سالو بھی کیا اور 12 گھنٹے کے اندر اندر مکمل 100% 1.5 کروڑ کی واردات ریکوری مکمل کے ساتھ سالو بھی کر دی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ پیسوں کے لالچ میں آ کر واردات کی تھی۔ تے اپن جانے نے اج صاحب کو لینے سال تو دے نہیں رہا، تو پیسے لینے نے، چل میرے نال چلیے، ایک تالا میں توڑیا کہ نہ توڑیا، سی پیسے لے لے۔ آخر میں ایس ایچ او راوی روڈ اور ڈی ایس پی شفیق آباد محمد خان بھٹی نے جدید ٹیکنالوجی کو بورے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور چوری کی گئی رقم مدعی مقدمہ کے حوالے کر دی گئی۔ 1.5 کروڑ کی نقب زنی ہوئی ہے، جس میں ملزمان نے گیس کٹر کا استعمال کرتے ہوئے دروازوں کے لاک کٹے ہیں اور اس کے لاکر جو بہت مضبوط تھا بازار، اس کے بھی لاک کاٹ کے 1.5 کروڑ روپیہ ایک بوری میں ڈال کے لے گئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے اپنا کام شروع کیا، فورنزک لیب کی مدد ہم نے حاصل کی اور تمام جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم بروئے کار لائے اور 2 گھنٹے کے اندر تقریباً ہم نے جو ملزمان ہیں ان کو ٹریس کر لیا اور پھر ان کو اریسٹ بھی کر لیا۔ اور اس میں الحمدللہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے پولیس کی وہ یہ ہے کہ ریکوری کمپلیٹ، یعنی کہ 1 روپیہ بھی لیس نہیں ہے۔ جس طرح واردات ہوئی تھی ویسی کی ویسی ہم نے وہ پیسوں والا بورا جو ہے وہ جس جگہ پہ ملزم نے چھپایا تھا وہاں سے ملزم کو ساتھ لے جا کے برآمد کر لیا۔ کیمرہ مین حماد ہاشمی کے ہمراہ وسیم صابر، چیف کرائم رپورٹ۔ ڈی ڈی ایچ او علامہ اقبال ٹاؤن کے عملے اور ڈیلی ویجز ملازمین میں جھگڑا۔ ڈیلی ویجز ملازمین نے ڈی ایچ او سمیت آفس کے عملے کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مزید جانتے ہیں محمد شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ جی ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر نوید علامہ اقبال ٹاؤن اور ان کے عملے اور ڈیلی ویجز ملازمین میں زبردست جھگڑا ہو گیا۔ معاملات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب ملازمین کو ان کے سیلری چیک دیے گئے۔ ملازمین کے مطابق ان کی سیلری 90 دن کی 965 روپے روزانہ کے حساب سے بنتی ہے، لیکن محکمہ صحت ان کو 700 روپے کے حساب سے سیلری چیک دے رہے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ دن کٹ کر رہے ہیں۔ تاہم ملازمین نے چیک لینے سے انکار کر دیا۔ تاہم سی او ہیلتھ ڈاکٹر شعیب اور ڈی ایچ او ہیلتھ ڈاکٹر زبیر راجہ نے معاملات کا پاکستان کے معروف سٹیج اداکار طارق ٹیڈی کو لاہور میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شوبز انڈسٹری کے علاوہ سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں نے بھی شرکت کی۔ طارق ٹیڈی نے سوگواران میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ ان کی وفات پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ وہاں پر موجود شوبز انڈسٹری کے اداکاروں نے
कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मरूफ स्टेज अदाकार तारक टैडी लाहौर में इंतकाल कर गए। तारक टैडी का शुमार स्टेज के बेहतरीन अदाकारों में होता था, जो तंजो मजाज से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने का जरिया भी थे। तारक टैडी काफी अरसा से अलील थे और केपीएल हॉस्पिटल में जेरे इलाज भी थे। चंद रोज कबल ही वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से मुफ्त इलाज करने का ऐलान भी किया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक जिगर का इन्फेक्शन बनने से अदाकार की तबीयत बिगड़ गई थी। इनका 70% जिगर काम करना छोड़ चुका था। तारक टैडी 12 अगस्त 1976 को फैसलाबाद में पैदा हुए। इन्होंने सोग बरान में एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। तारक टैडी का नमाज जनाजा शाह फरीद दरबार में अदा की गई और मकामी कब्रिस्तान में इनकी तदफीन कर दी गई। मैं अयूब मिर्ज़ा, इस वक्त हम जो है तारक टैडी साहब की रहायशगाह पे हैं और वो बड़े प्यारे इंसान थे। उनका सुना तो बहुत अफसोस हुआ। ये अल्लाह का हुक्म, सब ने जाना है, किसी ने इधर नहीं रहना, सब दुनिया के मुसाफिर हैं। तो जो किसी का लिहाज नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, किसी को इंसान नहीं समझते, वो भूले हुए हैं। तो लेकिन ये है कि याद रखना, तारक टैडी एक ऐसी शख्सियत थी, वो सबको याद रखता था। तारक भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे। मेरे 25-30 साल का उनसे ब्रादराना तल्लक था। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी इज़्ज़त शोहरत से नवाजा। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह सीईओ अली अनान कमर का महमूद बोटी कंपोस्ट प्लांट का दौरा। जीएम प्लानिंग डॉक्टर कामरान, मैनेजर कंपोस्ट प्लांट मोहम्मद यासिर ने वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। महमूद बूटी प्लांट पर कंपोस्टिंग के अमल से बेलिया नामी देसी घी तैयार की जा रही है। रोज़ाना 200 टन कूड़े की कंपोस्टिंग से कुदरती खाद बनाई जा रही है। सीईओ अली अनान की कंपोस्टिंग के मेयार को मार्केट ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर बनाने की हिदायत। उन्होंने कहा कि क्वालिटी बेहतर बनाकर जल्द रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कंपोस्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मंडियों से ग्रीन वेस्ट को कंपोस्ट प्लांट पर भिजवाया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान से ऐवान सनत और तिजारत लाहौर के 9 मुंतखब ओहदेदारान की मुलाकात हुई। मुलाकात में एडिशनल कमिश्नर शाह सुंदस इरशाद, ACG अब्दुल सलाम आरिफ, AC प्रोटोकॉल अमीर अली कुरैशी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वफ्द की क़ियादत सदर ऐवान सनत और तिजारत लाहौर काशिफ अनवर, नायब सदर अदनान खालिद बट और जनरल सेक्रेटरी शाहिद खलील ने की। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तजावुज़ात और स्मोक का खात्मा और पार्किंग प्लाजों की तामीर अव्वलीन तरजीहात हैं। दातागंज बख्श दरबार और बदामी बाग में पार्किंग प्लाजों के लिए टास्क तय हो चुके हैं। हुकूमत पंजाब के ऐवान सनत और तिजारत लाहौर और कारोबारी सरगर्मियों में आसानी के लिए वाज़े अहकामात हैं। कमिश्नर लाहौर ने ऐवान सनत और तिजारत लाहौर की आदत के हमरा लाहौर के सनती इलाकों के दौरे का फैसला किया। सदर काशिफ अनवर का कहना था कि फिरोजपुर रोड पर सनती जोन फैल रहा है, जहां 600 से ज़ायद सनतें काम कर रही हैं। सवात में रीजनल पुलिस ऑफिसर सजाद खान का मुख्तलिफ थानों का अचानक दौरा। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर एडिशनल SHO कबल मुहर्रर थाना सीदो शरीफ और मुहर्रर थाना कांचू को मुअत्तल कर दिया। 6 पुलिस एहलकारों को भी सजा के तौर पर क्वार्टर गार्ड भिजवा दिया गया। इस मौके पर RPO मालाकंड सजाद खान का कहना था कि ड्यूटी में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। थाने में आने वाले साइलिन के साथ खुशउस्लूबी से पेश आएं। RPO मालाकंड ने दौरे के दौरान थाना जात की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद का गंगाराम हस्पताल में ज़ेरे तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का दौरा। सैयद वाजिद शाह और आगा नबील समेत दीगर शख्सियात भी हमरा थी। डॉक्टर अहमद जावेद ने मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर शोबाजात का तफसीली दौरा किया। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद गोंदल और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डॉक्टर अहमद जावेद का कहना था कि गंगाराम हस्पताल लाहौर में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक पर तेज़ी से काम जारी है। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की एमरजेंसी को जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा।
पंजाब में तमाम मदर एंड चाइल्ड हस्पतालों पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। गंगाराम हस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, जिससे हजारों कीमती जिंदगियां बचाने में मदद हासिल होगी। गंबट रेलवे स्टेशन इंतजामिया की गफलत के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। मजीद जानते हैं फरहान बलोच की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ की चेयर देखें, हम यही चाहते हैं यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ की चेयर देखें, यहाँ पे बैठने को लोग बहुत गंबट रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। वफाकी सरकार और रेलवे इंतजामिया की गफलत की वजह से रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ट्रेनों की मुकम्मल बंदिश की वजह से इलाका की आवाम रेलवे के सस्ते सफर से महरूम हो गए हैं। यही चाहते हैं यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ की चेयर देखें, यहाँ पे बैठने को लोग बहुत परेशान है। हम कहीं भी चले जाएं, आउट ऑफ सिटी चले जाएं, पंजाब चले जाएं, KPK चले जाएं, पेशावर चले जाएं, तो यहाँ से हमें सहूलत फराहम होती थी। अभी हमें सुपर हाईवे पे जाना पड़ता है, उसकी वजह से हमें दोगुना किराया भरना पड़ता है। इल्तिजा करते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं उन पे नजरसानी की जाए। और शहरियों की जानिब से रेलवे इंतजामिया और वजीर आजम पाकिस्तान समेत वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल करने का मुतालबा किया है। बारिशों के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रेनों की बंदिश से कराची, कोयटा और पेशावर जाने के लिए इलाका के मकीन प्राइवेट कामरान टिसोरी की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। जमात इस्लामी कराची के वफ्द में नायब अमरा उसामा रजी, बरचेस अहमद, अब्दुल वहाब, इसहाक खान, मुस्लिम परवेज, जनरल सेक्रेटरी कराची मनम जफर, सेक्रेटरी ताज जाहिद अस्करी और डिप्टी सेक्रेटरी राशिद कुरैशी शामिल। रतोडेरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि सैलाब के बायस 90% मकानात मुनहदिम हो चुके हैं, माल मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब मुतासरीन ने आला हुकाम से सहूलियात फराहम करने की अपील की है। ओकाड़ा में रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज चीमा का थाना कैंट, थाना सदर ओकाड़ा और जिले मालखाना का दौरा, रिकॉर्ड और ऑनलाइन शिकायत का जायजा लिया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने थाना कैंट, सदर ओकाड़ा और जिले मालखाना का दौरा किया। दौरे का मकसद थानों की सफाई सुथराई, रिकॉर्ड और दर्ज होने वाली ऑनलाइन शिकायत का जायजा लेना था। RPO साहिवाल ने थाना कैंट, थाना सदर ओकाड़ा और जिले मालखाना के मुलाहिजा के दौरान दफ्तरी रिकॉर्ड तफसील से चेक किया। इस मौका पर थाना सदर में आए साइलिन को सुना, जिस पर थाना सदर के एहलकार फरहान हसन को इख्तियारात से तजावुज की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ खैर की। शहदा पुलिस हमारा कीमती असासा है, इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने यादगार शहदा लाइन में पौधे भी लगाए। उन्होंने SP इन्वेस्टिगेशन हाउस की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा और तमाम कंस्ट्रक्शन का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि SHO थाना में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें ताकि आने वाले शहरियों की बर वक्त दाद रसी हो सके। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। बादजा उन्होंने DPO ओकाड़ा कैप्टन फुरकान बिलाल के हमरा जिले पुलिस लाइंस में जिला हाजा के SDPOs, DSPs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान से कराई मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने तमाम SHOs को मंशियात फरोशों और बढ़ती हुई वारदात के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन की हदायत की। RPO साहिवाल ने जराइम की रोकथाम के लिए गश्त के निज़ाम को मौसर बनाने की हदायत की। ज़ेर तफ्तीश संगीन मुकदमात का जायजा लिया और इन मुकदमात को टाइम फ्रेम के अंदर यकसो करने की हदायत की। RPO साहिवाल का कहना था कि फराइज मनसबी की इंजाम दही में कोताही को हरगिज बर्दाश्त ना किया जाएगा।
अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। धमाकादार सेल ऑफर कोहिनूर फैशन हब की जानिब से लाहौर के अवाम के लिए बड़ी खबर। खवातीन के लिए खसूसी रियायत, तमाम वैरायटी पर 50% मिलेगा डिस्काउंट। जेंट्स 30 और चिल्ड्रन पर 40% खरीदारी में छूट मिलेगी। शहरियों की सहूलत के लिए शॉपिंग मॉल इतवार को भी खुला रहेगा। शहरी 65 इलामा इकबाल रोड कड़ी शाहों में फैशन हब से मुस्तफीद हो सकते हैं। आपको एक बार फिर बताएं, धमाकादार सेल ऑफर कोहिनूर फैशन हब की जानिब से लाहौर की आवाम के लिए बड़ी खबर। खवातीन के लिए खसूसी रियायत, तमाम वैरायटी पर 50% मिलेगा डिस्काउंट। जेंट्स 30 और चिल्ड्रन पर 40% खरीदारी में छूट मिलेगी। शहरियों की सहूलत के लिए शॉपिंग मॉल इतवार को भी खुला रहेगा। शहरी 65 इलामा इकबाल रोड कड़ी शाहों में फैशन हब से मुस्तफीद हो सकते हैं। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में मुसाफिर तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर आग बुझाने वाले ट्रक से टकरा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई, जबकि ट्रक में मौजूद 2 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। पेरू की वजारत सेहत का कहना है कि 20 मुसाफिरों को तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पेरू के सदर ने वाक़े में हलाक होने वाले दोनों फायर फाइटर्स के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरें खेल के मैदान से। खेल का सबसे बड़ा मेला फीफा वर्ल्ड कप कल से कतर में सजेगा। ये अरब सरजमीन पर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। कतर में शायकीन ने डेरे जमा लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमें भी कतर पहुंच चुकी हैं। ये पहला वर्ल्ड कप है जो अरब सरजमीन पर और मौसम सरमा में हो रहा है। वर्ल्ड कप का पहला मैच इतवार को कतर और एक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें ट्रॉफी के लिए लड़ेंगी। तमाम टीमों को 4-4 के 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में कतर, एक्वाडोर और नीदरलैंड्स शामिल हैं। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान और वेल्स मौजूद हैं। अर्जेंटाइन, सऊदी अरब, मेक्सिको और पोलैंड ग्रुप सी का हिस्सा हैं। 12 दिन जारी रहने वाले मुकाबलों के ग्रुप मरहले में रोजाना 4 मैचेस खेले जाएंगे और हर ग्रुप से 2 टीमें अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले 20 नवंबर से 18 दिसंबर के दरमियान खेले जाएंगे। मेगा इवेंट के 64 मैचेस कतर के 5 शहरों के 8 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप से 2 दिन कबल कतर में 8 स्टेडियम्स में शराब फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कतर के कवानीन के मुताबिक वर्ल्ड कप में शायकीन पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। फीफा ने वर्ल्ड कप से महज 2 दिन कबल पॉलिसी तब्दील करते हुए 8 स्टेडियम्स में शराब की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। इससे कबल शराब को स्टेडियम के अंदर मखसूस हिस्सों में फरोख्त करने की इजाज़त दी गई थी, तहम गुज़श्ता रोज़ इस इजाज़त को महदूद कर दिया गया है। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी के एक बयान में कहा गया है कि मेज़बान मुल्क के हुकाम और फीफा के दरमियान बातचीत के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अल्कोहल वाले मशरूबात की फरोख्त को महदूद करने का फैसला किया गया है। इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली न करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट जो 1 दिसंबर से पिंडी में शेड्यूल था, उन्हीं तारीखों में पिंडी में होगा। ज़राए के मुताबिक पीसीबी को मुतल्लिका हुकाम की जानिब से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट कराने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। दूसरी जानिब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट करने वाले सिक्योरिटी वफ़द ने भी दौरे के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया और वो दौरे के हवाले से मुकम्मल मुतमईन है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए 27 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान और तीसरा 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा।
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے لیے مشہور برطانوی کرکٹ برانڈ نے نیا بیٹ تیار کر لیا ہے۔ گرے نکلز نامی کمپنی نے بابر اعظم کا بیٹ تیار کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کر دی۔ بابر اعظم بہت جلد اس بیٹ کو گراؤنڈز میں استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بابر اعظم کے علاوہ محمد رضوان اور نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن بھی گرے نکلز کمپنی کے بیٹ استعمال کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔